مکہ کا سب سے سچا انسان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خاص سیریز کے چوتھے ایپیسوڈ میں آپ سبھی کا دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے۔ کل کے تیسرے حصے میں ہم نے جانا تھا کہ کس طرح بچپن میں ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دادا حضرت عبد المطلب کا سایہ اٹھ گیا، اور کس طرح عیسائی راہب بحیرہ نے شام کے سفر کے دوران آپ کی نبوت کی نشانیوں کو پہچانا تھا۔ آج کا یہ چوتھا حصہ بے حد اہم اور پریرنا دائک اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی پاکیزہ زندگی پر آدھارت ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ کیسے اعلان نبوت سے پہلے ہی پورے مکہ نے آپ کو الامین یعنی امانت دار اور الصادق کا لقب دیا۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم وستار سے جانیں گے کہ آخر اس ویڈیو میں ہم آپ کو کیا کیا بتانے والے ہیں۔ اس ویڈیو میں حلف الفجار یعنی جنگ کے بارے میں جانیں گے، جب عربوں کی خونی جنگ کا آنکھوں کا دیکھا حال، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کردار کے بارے میں، اور حلف الفضول یعنی امن کا معاہدہ کیسے ہوا، مظلوموں اور مسافروں کے حق کے لیے بنایا گیا ایتہاسک گروپ کے بارے میں جانیں گے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تجارتی سفر کیسے ہوا، ان کے مال کے ساتھ شام کا سفر اور غلام میسرہ کا معجزات دیکھنا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مبارک نکاح، 25 سال کے نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 40 سال کی پاک دامن خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ عظیم نکاح کے بارے میں جانیں گے۔ اس ویڈیو کو بنا اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیں اور سنیں، تاکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور جوانی کے ہر پل، ہر ایک پہلو کو آپ گہرائی سے سمجھ سکیں۔ دوستوں، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک لگ بھگ 15 سے 20 سال کے بیچ تھی، اس وقت عرب کے قبیلہ قریش اور قبیلہ قیس کے بیچ ایک بے حد خونی جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ کو حرب الفجار کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جنگ ان مہینوں یعنی حرمت والے مہینوں میں لڑی گئی تھی، جن میں عرب کے طریقے کے مطابق خون خرابہ سخت حرام تھا۔ اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کسی پر تیر یا تلوار نہیں چلائی، لیکن اپنے چاچاؤں کا ساتھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی طرف سے آنے والے تیروں کو جمع کر کے اپنے چاچاؤں کو دیتے تھے۔ اس جنگ نے مکہ کے ماحول کو تباہ کر دیا تھا، اور چاروں طرف ظلم اور افراتفری کا ماحول بن گیا تھا۔ جنگ کے خاتمے کے بعد مکہ کے کچھ نیک اور غیرت مند سرداروں کو احساس ہوا کہ اگر یہی حال رہا تو مکہ برباد ہو جائے گا۔ ایک دن دوستوں، یمن کا ایک ویاپاری اپنا سامان بیچنے مکہ آیا۔ مکہ کے ایک طاقتور سردار عاص بن وائل نے اس کا سامان لے لیا، لیکن پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ وہ یمنی ویاپاری کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر رونے لگا اور مکہ والوں سے انصاف کی گہار لگانے لگا۔ تبھی حضرت عبداللہ بن جدعان کے مقام پر مکہ کے بڑے بڑے قبیلے جمع ہوئے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ اس بیٹھک میں شامل ہوئے۔ وہاں سب نے مل کر ایک ایتہاسک معاہدہ کیا کہ جسے حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اس معاہدے میں شامل تھا، جس کے بدلے اگر مجھے لال اونٹ یعنی اس دور کی
سب سے قیمتی چیز بھی دیے جاتے تو میں اسے نہ توڑتا۔ اگر آج اسلام کے بعد بھی کوئی مجھے ایسے معاہدے کے لیے بلائے تو میں لبیک کہوں گا۔ جوانی کے اس دور میں مکہ کا ماحول عیاشی، شراب، جوا، بت پرستی سے بھرا ہوا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے ہونے والے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام برائیوں سے پوری طرح محفوظ رکھا۔ پاک دامنی کے بارے میں جانیں گے ہم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا اور نہ ہی کبھی مکہ کی رنگین محفلوں کا حصہ بنے۔ تجارت میں ایمانداری کے بارے میں جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت یعنی بزنس شروع کی۔ آپ جو بھی سامان بیچتے اس میں ذرا سا بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اگر سامان میں کوئی خرابی ہوتی تو خریدار کو پہلے ہی بتا دیتے تھے۔ الصادق و الامین، آپ کی سچائی، ایمانداری، پاکیزہ اخلاق اور وعدے کی پابندی کو دیکھ کر مکہ کا ہر ایک بچہ آپ کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ لوگ اپنی قیمتی امانتیں یعنی سونا، زیور، پیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حفاظت کے لیے رکھتے تھے۔ پورے مکہ میں آپ کو دو ناموں سے پکارا جانے لگا، الصادق یعنی سب سے سچا انسان، اور الامین یعنی سب سے زیادہ امانت دار انسان۔ دوستوں، حضرت خدیجہ بن خلید رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی ایک بے حد شریف، مالدار اور عزت دار خاتون تھیں۔ ان کی پاکیزگی اور بلند اخلاق کی وجہ سے مکہ والے انہیں طاہرہ یعنی پاک خاتون کہہ کر بلاتے تھے۔ وہ اپنا تجارتی سامان لوگوں کو دے کر شام یعنی سیریا بھیجا کرتی تھیں اور منافع میں حصہ دیتی تھیں۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری، سچائی اور الامین ہونے کی شہرت سنی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ میرا تجارتی مال لے کر شام جائیں، میں آپ کو دوسروں کے مقابلے دگنا منافع دوں گی۔ 25 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے وفادار غلام میسرہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ساتھ بھیجا۔ دوستوں، اب دیکھتے ہیں بادل کا سایہ کیسے ہوا۔ سفر کے دوران میسرہ نے دیکھا کہ جب بھی کڑی دھوپ ہوتی تو فرشتے یا ایک سفید بادل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگاتار سایہ کیے رہتا تھا۔ درخت کا جھکنا۔ دوستوں، راستے میں ایک جگہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے بیٹھے تو ایک عیسائی راہب یعنی نیستور نے میسرہ سے پوچھا کہ اس درخت کے نیچے کون بیٹھا ہے؟ میسرہ نے کہا، یہ مکہ کے قریش قبیلے کا ایک شخص ہے۔ راہب نے کہا، واللہ اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کبھی کوئی نہیں بیٹھا۔ دوستوں، اب دیکھیں غیر معمولی منافع کے بارے میں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شام پہنچے اور مال بیچا تو اس سال تجارت میں اتنا زبردست منافع ہوا جتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ جب قافلہ مکہ واپس لوٹا تو میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سفر کے دوران دیکھے گئے سارے معجزات، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ اخلاق اور آپ کی ایمانداری کی ایک ایک بات بتائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت سے بھر گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی سب سے طاقتور خاتون تھیں۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار ان سے نکاح کی خواہش رکھتے تھے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق،
سچائی اور نبوت کی نشانیوں کو دیکھ کر خود نکاح کا پیغام بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی خاص سہیلی نفیسہ کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نکاح کی پیشکش پہنچائی۔ نفیسہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کرتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس ابھی اتنے مالی ذرائع نہیں ہیں۔ نفیسہ نے مسکرا کر کہا کہ اگر کوئی ایسی خاتون ہو جو حسین بھی ہو، مالدار بھی ہو، عزت دار بھی ہو اور وہ خود آپ سے نکاح کرنا چاہے تو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کون ہے؟ نفیسہ نے کہا، خدیجہ۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو پسند فرمایا اور اپنے چچا حضرت ابو طالب و حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہم سے مشورہ کیا۔ چچا ابو طالب بہت خوش ہوئے، بہت خوش۔ دوستوں، نکاح کے وقت عمر مبارک کتنی تھی؟ نکاح کے وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ خطبہ نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے نکاح کا تاریخی خطبہ پڑھا، جس میں انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت، امانت داری اور بلند مقام کا ذکر کیا۔ مہر 20 اونٹ یا اس زمانے کے حساب سے مہر کی رقم طے پائی۔ یہ نکاح اتہاسک کا سب سے مبارک اور محبت بھرا نکاح ثابت ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا پورا مال اور اپنی زندگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نیوچھاور کر دی۔ جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ سبحان اللہ! یہ تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی وہ پاکیزہ زندگی، جہاں اعلان نبوت سے پہلے ہی مکہ کا بچہ بچہ آپ کی پاکیزگی، ایمانداری اور سچائی کی قسم کھاتا تھا۔ دوستوں، کل کے 5ویں حصے میں ہم جانیں گے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم موڑ پر پہنچیں گے جس نے پوری دنیا کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ دوستوں، کل ہم بات کریں گے کعبہ کی تعمیر اور حجر اسود یعنی کالا پتھر کو لگانے پر جھگڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے مکہ کا جنگ سے بچنا اور غار حرا کی تنہائی وہ کیسے تھی، دنیا سے دور اللہ رب العزت کی عبادت میں گم رہنا اور پہلی وحی کا نزول کیسے ہوا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا اور اقرا پڑھو کا پہلا آسمانی پیغام دینا۔ اگر آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیریز پسند آ رہی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور پریوار کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو نہ بھولیں۔ کمنٹ باکس میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں کل کی اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔